محترم دوستوں، بہت اہم اطلاع، اور وہ یہ ہے کہ جو کتاب آپ نے نام سنا ہوگا، مائی برادر، فاطمہ جناح سے منسوب، یہ جھوٹ کا پرندہ ہے۔ اور میں اس جھوٹ کو اس لیے سامنے لا رہا ہوں کہ اس کتاب میں جو ایک اہم ترین چیز ہے جس کو بار بار بتایا جاتا ہے، وہ قائد اعظم کی بیماری کی حالت میں کراچی میں آنا اور ایمبولنس نہ ملنا، اور اس کا الزام لیاقت علی خان صاحب پر دھر دینا۔ اس کی میں کئی بار پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ یہ کتاب میں بھی پڑھ چکا ہوں اور میں نے کئی بار دیکھا کہ مجھے یہ سچائی پر مبنی نہیں لگتی، مگر یہ خرم علی شفیق صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر کے، ریسرچ کر کے اس کتاب کو جھوٹا ثابت کیا ہے، اور میں یہ آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ یہ جھوٹ اس کتاب میں کیوں لکھا گیا ہے، مگر ان کی تھوڑی سی آپ گفتگو سن لیجئے۔ ایک جعلی کتاب جو فاطمہ جناح نے نہیں لکھی ہے، وہ فاطمہ جناح کے نام سے چھپ رہی ہے، اور یہ کام کوئی دشمن ملک نہیں کر رہا، یہ ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے، اور ہماری اکیڈمیز اس کی سرپرستی کر رہی ہیں، اور آج سے نہیں، 37 ایئرز سے، تقریباً 40 سال سے۔ اس کتاب کا نام ہے مائی بردر، اور یہ جب چھپی تھی 1987 میں، میری عمر 18-19 برس تھی۔ میں بھی بڑا ایکسائٹڈ ہوا کہ جی فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے بارے میں کوئی کتاب لکھی تھی جو ان کی فاطمہ جناح کی وفات کے 20 سال بعد چھپ رہی ہے، تو بڑے شوق سے میں نے پڑھی۔ نہ جانے کتنے دوستوں کو، اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ کتاب دلوائی۔ میں نے خود بھی اپنی ایک کتاب میں اس کے حوالے استعمال کیے، لیکن کچھ عرصے پہلے مجھے اس کتاب میں بڑے جھول نظر آئے، اور میں نے قائد اعظم اکیڈمی کے ایک سابق ڈائریکٹر خواجہ رضی حیدر صاحب سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب فاطمہ جناح نے نہیں لکھی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کا مسودہ جو اوریجنل مینوسکرپٹ ہے وہ نیشنل آرکائیو سے اس کی امیجز حاصل کی، اور ان کا میں نے انالیسس کیا، اور اب مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں اتنے واضح بلنڈرز ہیں جن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب فاطمہ جناح کی لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انالیسس آج تک 37 ایئرز میں ہماری کسی یونیورسٹی سے، کسی اکیڈمی سے، یہ جو ہمارے میڈیا میں تمام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ میں 2-3 سال اب ہو چکے ہیں مجھے اس چیز کو ڈسکور کیے، لیکن اتنی ساری کتابیں پاکستان کے بارے میں جھوٹ ہیں کہ میں ایک ایک کر کے ان سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوں۔ اسے میں نے اب تک اوائڈ کیا ہوا تھا دوسری پرائیورٹیز کی وجہ سے، لیکن آج ہی کسی نے مجھے حامد میر صاحب کی ایک ٹک ٹاک ویڈیو بھیجی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فاطمہ جناح پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اپنی کتاب نہیں چھاپ سکتی قائد اعظم کے بارے میں جو انہوں نے لکھی تھی، اور پھر وہ ان کی ڈیتھ کے بعد چھپی۔ اول تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فاطمہ جناح پر اس قسم کی کوئی پابندی لگائی گئی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب فاطمہ جناح نے لکھی ہی نہیں تھی جس کے لیے حامد میر صاحب اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ میں حامد میر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اس قسم کی چیزیں صرف ہمارے اندر ایک مایوسی احساس۔ تو آپ نے گفتگو سنی، میں ویڈیو کو یہاں روکتا ہوں۔ یہ خرم علی شفیق صاحب جو ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ ایک ریسرچ اسکالر ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے گریجویشن کی ہے جارڈن ہل کالج آف ایجوکیشن، یونیورسٹی آف گلاسکو، یو کے سے 1990 میں، اور ان کو پریزیڈنشل اقبال ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ اقبال اکیڈمی پاکستان کے ریسرچ کنسلٹنٹ بھی ہیں،
اور یہ اپنی جو ریسرچ ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، جن میں کیمبرج، آکسفورڈ، واروک، یو کے کی شامل ہیں، اس کے علاوہ ایران، موریشس، ہانگ کانگ، انڈیا میں یہ اپنی ریسرچ پیش کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ کتابوں اور ریسرچ کے حوالے سے ایک اوتھینٹک شخصیت ہے. ان کا جو ہے اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جہاں سے میں نے یہ ویڈیو کو پک کیا ہے. اس کا نام ہے خرمس ڈیسک، KHURRAMSDESK، اور ان کی اپنی ویب سائٹ ہے مرغدین MARGHDEEN.com. تو خرم علی شفیق صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کتاب جعلی ہے، مگر میں آپ کو دوبارہ ایک بار بتاتا ہوں، میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ کتاب جعلی ہے. اس جعلی کتاب لکھنے کا جو ایک مقصد ہے وہ صرف ایک تھا، وہ تھا لیاقت علی خان صاحب کی تضحیک کرنا. لیاقت علی خان شہید ایک نواب خاندان کا چشم و چراغ، جس کی زمین پر ہزاروں ایکڑ زمین پر گھنٹوں ٹرین چلتی ہو، ٹھیک ہے، انڈیا میں، جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں اپنی زمین کا 1 انچ اس وقت تک نہیں لوں گا جب آخری مہاجر کو بھی اس کو متروکہ زمین نہیں مل جاتی. متروکہ سندھ کے بانی شہید نواب لیاقت علی خان، ٹھیک ہے، جب جن کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی شیروانی کے نیچے جو بنیان تھی اس میں سوراخ تھے، پھٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جن کے موزے جو تھے وہ سلامت نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ دکھاوے میں تھے، وہ پہن کے آئے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی شہادت ہو جائے گی. ایسا وزیر اعظم پاکستان کا جس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، اس کے اوپر اتنا رقیق الزام اس کتاب میں صرف انہوں نے لگایا تھا جو مہاجروں سے نفرت کرتے ہیں، جو لیاقت علی خان کی تضحیک کرنا چاہتے تھے، اور اس تضحیک کے لیے یہ جعلی کتاب گھڑی گئی. اس جعلی کتاب کی مصنفہ قائد اعظم کی سب سے محترم بہن، ان کا نام استعمال کیا گیا ان کی موت کے بعد، تاکہ اس بات میں صداقت نظر آئے، جبکہ یہ ایک مکمل جھوٹ ہے. یہ ہے پاکستان، اور میں یہ بات وضاحت سے کہہ سکتا ہوں، میرا دل کہتا ہے، یقین ہے مجھے اس بات کا، کہ اس کے پیچھے سندھ کا کوئی نسل پرست ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، چونکہ یہ حرکتیں وہی کرتے ہیں. جیسے جناح پور کا نقشہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح سے جو نفرت ہے وہ سندھ کے لوگوں کو ہے، صرف سندھ کے نسل پرست کو ہے، چونکہ وہ سندھو دیش بنانا چاہتے تھے. جی ایم سید کو قائد اعظم نے جھڑک دیا تھا، کیبنٹ مشن جب آیا ہوا تھا، بھگا دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے پاکستان بنا کر دیا. یہ سندھو دیش بنانا چاہتے تھے قیام پاکستان سے پہلے. جی ایم سید دھوکہ دے رہا تھا کہ 10 کروڑ کے مسلمانوں کا پاکستان بنے گا. وہ صرف جو سمجھ لیجئے کہ آپ کے کوئی اس زمانے میں 2 کروڑ زیادہ بھی 2 کروڑ بھی نہیں ہوں گے، میرے خیال میں کوئی 1 کروڑ سے کم سندھی بولنے والے تھے صوبہ سندھ میں، ان کا سندھو دیش چاہتا تھا. مگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا، مہاجر بھی آ گئے، متروکہ سندھ بھی ان کا حق قرار پایا. تو یہ نفرت ہے. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم کے نام سے جو جناح پور جو 92 میں آپریشن میں رکھا گیا، وہ کسی سندھ کے نسل پرست نے کسی فوجی جرنیل کو یہ مشورہ دیا ہوگا، جیسے بھٹو نے ایوب خان کو مشورہ دیا تھا لیاقت آباد حسن کالونی کے اوپر حملہ کرنے کا اور گوہر ایوب کو لے کر گیا تھا. یہ سندھ کے نسل پرست جو ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ مہاجروں کو ہدف بنائیں، مہاجروں کے جو لیڈرز ہیں جن کا کردار جو ہے بالکل کلین ہے، جیسے لیاقت علی خان. تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو سنیں گے، سمجھیں گے، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. میں یہی امید کر سکتا ہوں. جو مہاجروں کی جو قیادت ہے وہ تو نااہل ہے، وہ ان معاملات میں نہیں پڑتی ہے، مگر یہ بہت اہم نقطہ ہے. ان نسل پرستوں کی بدماشی، ان کی چالاکی، عیاری کو سمجھنے کے لیے یہ ویلاگ جو ہے آپ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ یہ بات کلیئر ہو. خدا حافظ.